ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكاشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل وسلم على رسولك الكريم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللہ جل مجدہ اللہ رب العالمین اللہ لیس کمثلہ شیء اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم اس کی توفیق سے آج میں آپ کے سامنے ایک نوری چمکتا دمکتا اور خوشبودار روشن گلدستہ پیش کرنا چاہتا ہوں ایسا گلدستہ جس میں
توحید کا نور ہے، جس میں رسالت کا نور ہے، جس میں نبی کے سب صحابہ کا نور ہے۔ نور بھی ہے، خوشبو بھی ہے۔ اور یہ سورہ فتح کی آیات آپ نے سماعت فرمائی۔ سورہ فتح نازل ہوئی، اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی ہے۔ اس سورہ فتح کی یہ آخری 2 آیات ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے رب نے اپنا ذکر فرمایا، کیونکہ اس کائنات کی ابتدا اللہ سے، وہی مبدا، وہی معاد، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی بکل شیء علیم، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، علیم بذات الصدور، جس کی اجازت کے بغیر درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، سورج بھی چڑھتا ہے اس کی منشا سے، چاند چمکتا ہے اس کے ارادے سے۔ یہ کائنات کا سارا نظام میرا اللہ چلا رہا ہے اور اس کو اسی نے بنایا ہے۔ اور یہ ایک کائنات نہیں، ایسی نہ جانے کتنی کائناتیں ہیں اور کتنی اس کی مخلوق ہے، کس کس قسم کی مخلوق ہے۔ ہر فرد پر میرے رب کی ہر وقت نظر ہے، کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور ضرورت کو پورا بھی فرماتا ہے۔ ہاتھی کی اور ضرورت ہے، چیونٹی کی اور ضرورت ہے، چڑیا کی اور ضرورت ہے، شہباز کی اور ضرورت ہے۔ شیر کچھ چاہتا ہے، لومڑی کچھ چاہتی ہے، ایمان والے کچھ چاہتے ہیں، کفر والے کچھ چاہتے ہیں۔ میرا رب سب کی ضرورتیں پوری فرما رہا ہے، وہ ہے رب العالمین۔ اور پھر اس کا کوئی شریک کیوں ہو، اس جیسا کوئی کیسے ہو؟ کیوں؟ اس کائنات میں تو ارادہ صرف اس کا چلتا ہے نا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہم کسی کو اس کا شریک تب بنائیں جو اس جیسا ہو، جب اس جیسا ہی کوئی نہیں تو شریک کیسے بنائے؟ تو منطقی نتیجہ نکلا کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے اسماء میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ زمین و آسمان میں بس تنہا ہے، یکتا ہے، ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ الحمدللہ، یہی عقیدہ ہے، یہی توحید ہے۔ ہمیں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ نبی کو، نہ رسول کو، نہ فرشتے کو، نہ جن کو، نہ کسی امام کو، نہ کسی پیشوا کو، اللہ کا کوئی۔ الحمدللہ، یا اللہ اسی عقیدے پر ہماری آخری ہجکی آئے، کہہ دو آمین۔ ہم دنیا سے جائیں، ہماری زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تو ازل سے ہے، اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند سورج ستارے تھے، نہ آبشاریں تھی، نہ کوثار تھے، نہ مرغزار تھے، نہ لالا زار تھے، نہ پھول تھا، نہ بلبل، نہ بلبل کا ترنم۔ تو ازل سے ہے، پھر کیسے تو نے یہ سلسلہ چلایا؟
دیکھو میں ایک مثال دے کر بات کو آگے چلاتا ہوں، بات بڑھ جائے گی۔ کسی بھی بڑے عالم کو آپ دعوت دیں کہ ہم کو علم کی بات سنیں، تو سٹیج لگاتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، قالین بچھاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، اور پھر اس عالم کی آمد سے پہلے کچھ اس کے شاگرد سینئر کہ جونیئر، کیا لفظ استعمال کیا تو نیچے والے کے لیے تھوڑی مدد کر دیا کرو، جونیئر پہلے آتے ہیں، وہ ان کا تعارف کراتے ہیں، سٹیج کو ذرا بارونق بناتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، جونیئر ہی ہوتے ہیں نا، یہ نہ ہوتی بدبخت تو ہمیں یہ مسئلہ نہ پیش آتا، سارے دیسی قسم کے لوگ ہوتے۔ وہ اس کا تعارف کراتے ہیں کہ ہمارے استاذ آ رہے ہیں، بڑے علامہ ہیں، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے ان کے شاگرد ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، بڑا چرچا ہوتا ہے۔ پھر وہ تشریف لاتے ہیں اور کرسی صدارت پر بیٹھتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ رب نے اس دنیا کا نظام چلانا تھا تو آسمان کا شامیانہ لگایا اور اس میں چاند سورج ستاروں کے کمکمے روشن کیے اور زمین کا قالین بچھایا اور پھر سٹیج لگایا اور آدم کو بھیجا، پھر نوح کو بھیجا، پھر ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، جاؤ سردار آنے والا ہے، اعلان کر دو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایسا ہوا کہ نہ ہوا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑے ہو کر واز فرما رہے ہیں، اور کیا فرماتے؟ آخری جملے سنو، فرماتے وَمُبَشِّرًا، میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، بِرَسُولٍ، ایک عظیم الشان رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا۔ ان کا اسم مبارک کیا ہوگا؟ احمد، سب سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والا۔ یہ میرے پاک پیغمبر کا آسمانوں پر اسم مبارک ہے، زمین پر محمد ہے، یہ بھی ذاتی اسم، وہ بھی ذاتی اسم، اس کا مادہ بھی حمد ہے، اس کا مادہ بھی حمد ہے، اور حمید کا مادہ بھی حمد ہے، محمود کا بھی مادہ حمد ہے۔ حمید اللہ کا اسم ہے، سنو، حمید اللہ کا اسم ہے۔ آپ تشہد میں پڑھتے ہیں انکا، جی پڑھتے ہیں نا، حمید پڑھتے ہو، یہ اللہ کا اسم ہے، محمد سرکار کا، احمد سرکار کا، محمود اللہ۔ حمید جس کی زیادہ حمد کی گئی ہو، محمود جس کی حمد کی گئی ہو، احمد جو سب سے حمد کرنے والا ہو، محمد جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہو۔ ان چار اسموں کا مادہ حمد ہے، اور حمد سے ہی احمد بنا، حمد سے ہی محمد بنا، حمد سے ہی حمید بنا، حمد سے ہی محمود بنا۔ دربار رسالت کا عظیم شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی آیت ہے ابھی، هُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے۔ کون ہے اللہ؟ ارسل رسولہ، جس نے اپنا ذی شان رسول بھیجا ہے، خالی نہیں بھیجا، بالحق کے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارسل رسول بالہدی ودین الحق، ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ ساری دنیا کی ہدایت کا ذخیرہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ جو حضور سے ہدایت کی نفی کرے وہ بے ہدایتہ ہے۔
قرآن کہتا ہے، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، یہ آیت تو تم نے قرآن سے تلاش کر لی نا، انک لا تہدی من احببت، تو یہ بھی آیت میں تجھے یاد کرانا چاہتا ہوں، انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک کی نفی ہے، ایک کا اثبات ہے۔ اس بات والی ہدایت پر ایمان رکھ، تجھے ہدایت ملے گی، اور لا تہدی کہتا رہے گا تجھے ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ بڑا ایک عجیب سا نکتہ ہے، میں سمجھا نہیں سکا، وقت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ نفی کرتے ہیں کہ نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ ہی دیتا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں اللہ ہی دیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، لیکن اس آیت کا کیا معنی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ قرآن ھدی للمتقین، اور اس آیت کا کیا معنی ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے میرے حبیب تو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے میں ہدایت کے دو معنی کرنے پڑیں گے، ایک ایصال الی المطلوب، اس کی نفی ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور ایک اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، یہ نبی کی شان ہے، نبی یہ ہدایت دیتا ہے۔ ذرا علمی مسئلہ آ گیا، یہ نکتہ ہے، نفیس نکتہ ہے، ہدایت کے دو معنی ہیں، یہ بات سے بڑی عمدہ، لیکن پھر مفہوم رہ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں، کوئی کاریگر ہو نا، بڑی عمارتیں اس نے بنائی ہے، بادشاہی مسجد بھی اس نے بنائی ہے، آپ کی کوٹھی بھی اس نے بنائی ہے، کوئی میرج ہال بھی اس نے بنایا ہوگا، کوئی پلازا بھی بنایا ہوگا، لیکن جب وہ اپنی تعمیر اور فن تعمیر کی بات کرے گا، نہ تمہاری کوٹھی کا نام لے گا، نہ پلازے کا، نہ میرج ہال کا، کہے گا میں وہ مستری ہوں جس نے شاہی مسجد بنائی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں وہ ہوں جس نے سورج کو پیدا کیا، میں وہ ہوں جس نے آسمان کو پیدا کیا، میں وہ ہوں جس نے زمین کو پیدا کیا، فرمایا تو فرمایا والذی ارسل رسولہ، میں وہ ہوں جس نے ایسا ذیشان رسول بھیجا۔ میں سورج کا کیوں نام لوں؟ میرے رسول چاہے تو ڈوبا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ میں چاند کا کیوں ذکر کروں؟ ان کی انگلی اٹھ جائے تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، دین الحق، یعنی عقائد بھی اور اعمال بھی، دونوں طرح کے ذخیرے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، جاؤ دنیا میں اب جا کر تقسیم کرو۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دین کو سارے دینوں پر غالب فرما دے۔ دوستو یہ کمزوری ہماری وجہ سے آئی ہے، ورنہ 11 صدیاں، 1100 سال قرآن پاک نے اس قلعہ خاک پر حکومت کی ہے۔ اس کے بعد زوال آ گیا، ہم کمزور ہو گئے۔ رب کا وعدہ آج بھی قرآن میں سچا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ابو بکر اور عمر جیسے مومن بن جاؤ، آج بھی تم غالب ہو پوری دنیا پر۔ پھر فرمایا ابھی اگر کسی کو رسول کا پتہ نہ چلے نا تو اللہ بتا دیتا ہے، محمد الرسول اللہ، یہ دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں اپنے ذوق کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، علماء کو اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ میری اپنی اختلاع ہے، جسے کیا کہتے ہیں، اختراع بندہ۔ مرتے وقت اگر زبان پر صرف لا الہ الا اللہ جاری ہو، محمد الرسول اللہ جاری نہ ہو، ایک صورت، دوسری صورت زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں جاری ہوا، مرتے وقت صرف محمد الرسول اللہ جاری ہوا ہے، آپ مجھے فتویٰ بتائیں، کیا فتویٰ ہے آپ کا؟
لا الہ الا اللہ میں اللہ کی توحید ہے، رسالت نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ میں اللہ کی توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے، یہ جامع ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر کہوں گا یہ اختراع بندہ ہے، اگر صحیح ہے تو اللہ قبول فرما لے، ورنہ معافی عطا فرما دے۔ محمد الرسول اللہ سے آگے پڑھیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس رسول کے ساتھ ہیں، کون ہیں بھائی؟ میں پورا مہینہ صحابہ کی عظمت پر بول رہا ہوں، اس لیے کہ اس فضا میں صحابہ پر تبرہ بھیجا جا رہا ہے۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کی عظمت بیان کر کے کچھ نہ کچھ دفاع تو کر سکتے ہیں، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کریں قرآن پاک کا اور سورہ مزمل پڑھیں، یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، دو ہی رکوع ہے، پہلا رکوع ختم ہو گیا، دوسرا شروع ہو گیا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ پیارے، رات کو آپ جب بیدار ہوتے ہیں تہجد کے لیے دعا کرو، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش بھی کرو، صرف دعا سے کام نہیں بنتا، کوشش بھی کرو۔ یہ نماز بہت اعلیٰ نماز ہے، فرض نماز کے مقابل نہیں، لیکن محبوب لوگوں کی یہ نماز ہے، اور قبر میں اس نماز تہجد سے روشنی ہوگی۔ عادت ڈال لو۔ کون پڑھے گا؟ انڈیا والے نہیں، آپ پڑھیں گے۔ اللہ کریم فرماتے پیارے، جب آپ نماز تہجد کے لیے رات کو اٹھتے ہیں، قیام فرماتے ہیں، اور وہ لوگ ایک گروہ جو آپ کے ساتھ قیام کرتا ہے، طائفۃ من الذین معک، طائفہ ایک گروہ، دو چار بندے نہیں، ایک جماعت۔ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی جنات ہیں، کوئی فرشتے ہیں؟ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، ان کی عظمت کہانی تجھے نظر آ رہی، قرآن بتا رہا ہے۔ اور اس معیت سے مفسرین نے اشارہ لیا ہے کہ یہ اس سے صدیق اکبر مراد ہے۔ کیسے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، پاس ہے، اذ یقول لصاحبہ، اپنے پاس بیٹھے ہوئے کو کہہ رہا ہے، لا تحزن، میری فکر نہ کر، ان اللہ معنا۔ ما ظنو کا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ حدیث ہے جو اب میں پڑھنے لگوں۔ ما ظنو کا باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یہ میت میرے اللہ نے عطا فرمائی، یہ میت میرے پاک پیغمبر نے عطا فرمائی ابو بکر صدیق کو۔ اور کہاں ہیں آپ کہ نہیں ہیں ابو بکر؟ ہجرت کی رات حضور کے ساتھ کون تھا؟ مار کے بدر ہو رہا ہے، وہ عریش آپ کے لیے بنایا گیا ایک چھپر سا، اس کے جتنی سرکار دعا مانگ رہے، ساتھ کون ہے؟ مزار میں جھانک کر دیکھو، سرکار کے ساتھ کس کا مزار ہے؟ یہ ہے والذین معہ۔ دوسری صفت فرمائی اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ عمر سے زیادہ کوئی سخت ہو سکتا ہے؟ پھر اشارہ عمر فاروق کی طرف ہو گیا،
ویسے سب صحابہ سخت تھے. شاید آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ نہیں، کسی نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا. میں عرض کرتا ہوں، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ مکی زندگی میں صحابہ کرام اپنے جسم کا کپڑا کافر کے کپڑے سے لگنے سے بچاتے تھے. ہمارا جسم ان کے جسم سے نہ چھو جائے، اس قدر نفرت فرمایا کرتے تھے. ہم ہیں جن کی رشتہ داریاں مرزائیوں کے ساتھ بھی ہیں، صحابہ کو برا کہنے والوں کے ساتھ بھی ہماری رشتہ داریاں ہیں. عیسائیوں کے ساتھ مل جل کر کھانے کی بھی ہمیں عادت ہے، ہم ذرا نفرت نہیں کرتے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کرو تو اللہ کے لیے، بغض کرو تو اللہ کے لیے. اشداء علی الکفار، تیسری صفت رحماء بینہم، کافروں کے خلاف تو بڑے سخت ہیں، لیکن جب ان کا آپس کا معاملہ ہو تو بڑی نرم دل ہے. یہ وصف سیدنا عثمان غنی کا پایا جاتا ہے. 3 صحابہ ہو گئے. آگے چلیے، تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں. یہ شان ہے جناب مولا کائنات کی، جن کی شجاعت کے ساتھ ساتھ عبادت بھی مشہور ہے. بلکہ محبت والوں نے تو یہاں لکھا ہے، هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک فی یوم الضرابی، کہ جب جنگ کا وقت آتا تو میدان میں تلوار لے کر جاتے، مسکراتے ہوئے جاتے، اور جب رات اپنی زلفیں اس کائنات پر پھیلا دیتی، اندھیرا چھا جاتا، ہر ایک خواب خرگوش میں محو ہو جاتا، علی مسجد میں جا کر سر بسجود ہو جاتے اور رو رو کر اپنے رب کو مناتے. کیا شان ہے ان کی. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ کیوں سارے کام کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرتے ہیں. مولا کریم ہمیں اپنے فضل سے نواز، اور ہم تیری رضا کے طلبگار ہیں. مجمع میں جہاں ہر قسم کے لوگ ہوں، صحابہ بھی ہوں، تو کیسے پہچانو گے کہ یہ صحابی ہے؟ قرآن بتاتا ہے، وہ جو رات کو روتے تھے اور سجدوں پر سجدے کرتے تھے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، وہ سجدوں کے نشان نور کی صورت میں ان کے چہروں سے نمایاں ہوگا اور پہچانا جائے گا یہ رسول اللہ کا غلام ہے. یہ ہے صحابی میرے نبی کا، جس کی راتیں اللہ کی یاد میں گزری ہیں، سجدوں میں گزری ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، یہ مثالیں ہم اس سے پہلے ان صحابہ کی تورات میں بھی دے چکے ہیں، انجیل میں بھی دے چکے ہیں. ان کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اس لیے کہ میرے حبیب کے یہ مددگار ہیں، انصار ہیں. یہ مضمون تو بڑا لمبا چوڑا ہے، وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے. میں آخری بات مختصر کہتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی، تو یہ معدے کا قصور ہے، جیسے میرا قصور تو نہیں ہے نا. میں تو خوراک دوں گا انشاءاللہ طاقت والی، معدہ کمزور ہے تو اس کا علاج کرو. بھائی میں حسن کا غلام ہوں، مجھے اس کے خالق کی قسم ہے. میں حسین کا غلام ہوں، مجھے اس کے رب کی قسم ہے. میں ان کی عظمت کو دل و جان سے اتنا عظیم سمجھتا ہوں کہ میرے وام و گمان سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ سیدہ زہرا کا، جس نے شیر پیا ہے، جس کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے،
دونوں جہانوں کے سردار جسے کندھوں پر بٹھائیں، سجدے لمبے کر دیں، چومیں، سونگیں، محبت کریں، پیار کریں اور فرمائیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میں ان سے بڑھ کر کس سے کوئی اہمیت دے سکتا ہوں؟ اس لیے آپ بھی کہو، میں بھی کہتا ہوں، سلام سیدہ زہرا، سلام سید الاولیاء، سلام امام حسن مجتبیٰ، سلام امام حسین شہید کربلا۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، ہم سلام پیش کرتے ہیں، پائنتن پاک کے غلام ہیں، غلام ابن غلام ہوں پائنتن پاک کا۔ لیکن ایک بات تو میں ضرور ہی کہوں گا، وہ کیا کہ جب میرے پاک پیغمبر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، بڑے امام حسن پاک ہیں، ان کی عمر مبارک صرف 8 سال ہے، اور دین سرکار تشریف لے گئے، دین مکمل فرما کر گئے، اور سب سے بڑا کام صحابہ کا، جو دنیا ساری بھی سلام کرے تو کم ہے، جو انہوں نے قرآن جمع کیا ہے۔ ذرا توجہ دینا، جوش سے ہٹ کر ہوش کی بات کریں۔ سب سے بڑا کارنامہ صحابہ کا کیا ہے؟ انہوں نے قرآن جمع کر کے ہمیں دیا ہے۔ یہ کتاب حکمت ہے، صحیفہ فطرت ہے۔ یہ بھی حسنین کریمین کے جوان ہونے سے پہلے کام ہو چکا ہے۔ حکومت سرکار کے بعد ابوبکر صدیق کی قائم ہو چکی ہے، جناب علی المرتضیٰ ان کے مشیر اور وزیر بن چکے ہیں، عالم اسلام میں امن پھیل چکا ہے، اور لشکر اسلام مشرق مغرب شمال جنوب میں جا کر فتوحات کر رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، صحابہ سنبھل چکے ہیں، دین اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکا ہے، مسجدیں آباد ہو چکی ہیں، گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، بیویاں پردے کے ساتھ ہیں، کعبے کا طواف ہو رہا ہے، سارا نظام دین کا حسنین کے جوان ہونے سے پہلے صحابہ نے مکمل کر دیا ہے۔ کوئی توجہ فرمائی آپ نے؟ میں سلام پہلے کر چکا ہوں، ان کی عظمت کو سلام پہلے کر رہا ہوں، پھر کروں گا، زندگی بھر کرتا رہوں گا، اولاد کو وصیت کروں گا، پائنتن پاک کو سلام کرتے رہنا، عزت پا جاؤ گے۔ میری بات سمجھنا۔ اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ دین مکمل ہو چکا ہے، نافذ ہو چکا ہے، اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، خلیفہ بن چکا ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، حدود شریعت جاری ہے۔ کیا مجال ہے کہ نماز اپنے وقت پر ادا نہ کی جائے؟ کیا مجال ہے کہ اذان نہ ہو؟ کیا مجال ہے کہ لوگ حج کے لیے نہ جائیں؟ کیا مجال ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کریں؟ سارے معاملات جو نبی پاک سمجھا گئے، فرما گئے، اس پر صحابہ پورے کے پورے اتر چکے ہیں۔ اب میں حسنین کریمین کو کہاں بٹھاؤں؟ ممبر پر بھی بیٹھنے والے بیٹھ گئے، مصلی پر بھی کھڑے ہونے والے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو وہ بچے تھے، نہ مصلی پر کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ممبر پر بیٹھ سکتے ہیں، نہ حدود شریعت نافذ کر سکتے ہیں، سارے کام ہو گئے۔ اب میں حسنین کریمین کو کہاں بٹھاؤں؟ جنت میں تو یہ سردار بنیں گے جب تشریف لے جائیں گے، دنیا میں ان کو میں کہاں بٹھاؤں؟ میرے ساتھ پاس 2-4 ساتھی بیٹھے تھے، اس دن بھی میں نے یہی بات کی ہے، یہ بھی اختراع بندہ ہے، میرے ذہن میں آئی ہے۔ میں حسنین کریم کے لیے کون سی جگہ منتخب کروں؟ ہاں، ایک ہی صورت ہے۔ جس لفظ سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ کیا تھا؟ پھول جمع کر کے گلدستہ بنایا جاتا ہے، اس گلدستے کو مجلس کے فرنٹ پر رکھا جاتا ہے، کس لیے؟ حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے۔ حسنین کریمین اس کائنات کے جو مرکز ہے، اس پر گلدستے کی طرح خوشبو پھیلا رہے ہیں۔
وہ پھول ہیں اس امت کے، وہ پھول ہیں فرشتوں کے، وہ پھول ہیں جنات کے، وہ پھول ہیں ساری کائنات کے، ان سے خوشبو پھیل رہی ہے۔ اور دوسری بھی مثال میرے ذہن میں آ گئی، موتی ہو نا، موتی اور ہو بڑا قیمتی، اس کو ڈبیے میں بند کر کے رکھتے ہیں، کبھی کبھی کھول کر دیکھتے ہیں، بھائی مہمان آ گئے اسے دکھاتے ہیں، یہ دیکھو جی بڑا قیمتی موتی ہے۔ بس میں حسنین کریمین کو جنت کا موتی سمجھتا ہوں، تو کائنات کو دکھانے کے لیے ان کا حسن، حسن سے حسن، حسن سے حسین، ان کا مادہ ہی حسن ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم صحابہ پر تبرہ کرنے والوں کو اسی طرح سمجھتے ہیں جس طرح وہ صحابہ کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم تبرہ نہیں ان پر کریں گے، ان کی لعنت خود ان کے لیے کافی ہے۔ اور تم مہربانی فرما کر ذرا فاصلہ رکھو، یہ فاصلے ختم نہ کرو، بہت خراب ہے۔ وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، قرآن کہتے ہیں بیٹھو بھی نہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم ان کی طرف مائل بھی نہ ہو ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ چھوئے گی۔ بچو، اپنے آپ میں رہو، اپنی حدود میں رہو۔ یہ عجیب بات ہے، اپنا ساتھی ہے، اپنا بھائی ہے، ایک خون ہے، ایک مانگ کے جائے ہیں، اسے تو سلام بھی نہیں لیتا، وہ بے ایمانوں کے پاس بڑا جا کر بیٹھتا ہے، ان کے خیالات سنتا ہے، وہ تاریخ کھولیں گے۔ ایک جوان میرے پاس آیا، جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا جی کرو۔ جی ورقہ بن نوفل کے بارے میں آپ کیا بتلاتے ہیں؟ میں کہ ورقہ بن نوفل ہمارے دین کی لسٹ میں اس کا نام ہی کوئی نہیں آتا۔ آپ نے سنا ہوا ہے؟ وہ پتہ نہیں کیا کہانی کھولنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا جی ہمارے کاغذوں میں اس کا کوئی نام نہیں ہے، چھوڑو اس کو، آپ قرآن و حدیث بیان کریں۔ جو قرآن میں ہے وہ تیرا ہے، جو حدیث میں ہے وہ تیرا ہے، جو اس حد سے باہر ہے وہ تیرا نہیں۔ خواہ مخواہ اپنی زندگی غیروں کے حوالے کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔